مبلغ اسلام مفکر اسلام حضرت اللہ حضرت علامہ مولانا مفتی فداء المصطفیٰ صاحب قبلہ قادری، مقدس و محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیند کا غلبہ طاری ہے شاید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا یوافی نعمہ وکافی مزیدا، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین ومن اتبعهم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر، الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عرض و عروض سے قبل ہم سب مل کر اپنے آقا ہلو درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے۔ آپ کس لیے یہاں حاضر ہوئے یہ مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفکر اسلام جو تعریف و توصیف میں کلمات ارشاد فرما رہے تھے، فقیر اس کا اہل نہیں بلکہ اس کو واپس لے کر مفتی صاحب کی جانب اگر آپ رکھ لیں تو کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ آج کا معاملہ تو یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی انسان انکساری ان کی طرح کرے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آج تو چھوٹا سا مولوی بھی اپنے آپ کو مفکر اسلام سے نیچے اگر کوئی نام لے لیتا نا تو پھر غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے۔ اور جس بندے کو اللہ نے تفقہ فی الدین کی صلاحیت عطا کی ہو، بلا مبالغہ ہمارے ساتھیوں میں سے کچھ چنندہ ہمارے ساتھی ہیں جو ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ کی ذات محتاج تعارف نہیں، یقیناً ہمارے مفتی صاحب بہت ہی جامع اور بہت ہی معنی، یہ زبان سے نہیں بتا رہے بلکہ اپنے مشن ہی سے بتا رہے ہیں۔ نادی کی سرزمین پر جس کام کے لیے حضرت نے اپنا قدم نکالا ہے، انشاءاللہ ہم اور آپ حضرت کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ جہاں حضرت کے پسینے ٹپکیں گے انشاءاللہ ہم خون کا قطرہ وہیں گرا دیں گے۔ کہیے انشاءاللہ۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اس لاک ڈاؤن جیسے حالات میں نہ جانے کتنے علماء نے فارسی کے فندے کو چوم لیا ہے۔
نہ جانے کتنے لوگوں نے ابھی 3-4 دن پہلے سوشل میڈیا پر پرتاپ گڑھ ضلع کے قریب ایک مولوی صاحب کے 2 بچے تھے اور مولوی صاحب تھے، سب کو انہوں نے زہر کھلایا اور خود بھی کھا کے سو گئے۔ ہم تائید نہیں کرتے، نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے جو فعل کیا وہ صحیح ہے، یہ فعل صحیح نہیں ہے، لیکن وجہ کون ہے، اس کام کے لیے ابھارا کس نے ہے، ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، ذمہ دار عوام ہیں۔ اس لیے رکھنے کے بعد ہر آدمی یہی کہہ دیا کہ لاک ڈاؤن میں کہیں پیسہ ویسا نہیں ہے، اب کہیں اور چلے جائیں۔ کہیں سبزی کی دکان نہیں ہے کہ مولوی صاحب یہاں بھی سبزی کی دکان چلا رہے ہیں، آپ نے نہیں لگانے دیا تو کہیں اور سبزی کی دکان لگا لیں گے۔ ایک امام اپنے آپ کو امام ہی کے طرز پر رکھنا چاہتا ہے، لیکن عوام نے امام کو امام نہ سمجھا بلکہ امام کو غلام سمجھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامس، یا تو عالم بنو یا تو متعلم بنو، یا تو عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ یا تو علماء کی بات سننے والا بن جا۔ اے نادان پانچواں نہ بننا، علماء سے حسد نہ کرنا، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا، ورنہ تو تباہ ہو جائے گا۔ حضرت احمد ابن حنبل کا زمانہ جس نے دیکھا ہے وہ جان رہا ہے کہ جن لوگوں نے علماء سے دشمنی کی ہے ان کے لیے کیا معاملہ پیش آیا ہے، اور جو علماء کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چل رہے تھے، جو علماء کے قدم کے نشان کو پا کر چل رہے تھے، اللہ اکبر، وہ قیامت میں بھی سرخرو رہیں گے، دنیا میں بھی سرخرو ہیں، اور کر علماء کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ حضرت احمد ابن حنبل کو کوڑے مارے گئے، جس دن آپ کو کوڑے مارے جا رہے تھے اسی دن حضرت احمد ابن حنبل کا ایک حاسد حضرت احمد ابن حنبل کے کوڑے مارنے کی خوشی میں مسجد کی جانب چلنے لگا۔ آج بھی گاؤں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، امام صاحب سے چند لوگ دشمنی کر رہے ہیں، چند لوگ امام صاحب کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ تو امام صاحب سے صرف اس بنا پر غصہ ہیں کہ امام صاحب میرے لیے کھڑے نہیں ہوتے ہیں، جب میں آتا ہوں تو امام صاحب بیٹھے رہتے ہیں، اس لیے کچھ لوگ علماء سے دشمنی رکھتے ہیں۔ حضرت احمد ابن حنبل کو جب کوڑے مارے گئے تو وہ شخص نماز پڑھنے کے لیے نکلا کہ ہم شکرانے کی نماز ادا کریں، آج میرے مخالف احمد ابن حنبل کو کوڑے مارے گئے، وہ مسجد کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ زمین میں دھسنے لگا، آواز دیتا ہے کوئی جو مجھے نکال لے، ہے کوئی جو ہمیں بچا لے۔ چند لوگ پہنچے، کہا ابھی تو آپ دوڑتے دوڑتے آ رہے تھے لیکن معاملہ کیا ہے، زمین میں دھسنے لگے۔ اس نے کہا معاملہ یہ ہے کہ احمد ابن حنبل پر کوڑوں کی بارش ہو رہی تھی، دل میں یہ بات آتی ہے کہ چل کر 2 رکعت نفل پڑھ لوں، اس لیے کہ احمد ابن حنبل پر کوڑوں کی بارش ہو رہی ہے، اور جیسے ہی میں نے ارادہ کیا مسجد کے دروازے پر پہنچا، میں زمین میں دھس گیا۔ اللہ اکبر، لوگوں نے نکالا، کہا توبہ کرو، احمد ابن حنبل وہ ہے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور اللہ کے مقرب بندوں سے جو عداوت کرتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من عادانی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے اہل اللہ سے عداوت و دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اس لیے اللہ سے تو نے اعلان جنگ کیا ہے، تو توبہ کر لے۔ احمد ابن حنبل حق پر ہیں۔ آج بھی علماء سے بغض رکھنے والے لوگ ہر چہار جانب پائے جا رہے ہیں، لیکن علماء کا مشن دیکھیں، علماء کا کام دیکھیں، ناندی جیسے گاؤں میں صفوں پر صفیں کھڑا کر دینا یہ کسی مرد مجاہد کا کام ہے، یہ کسی ایک اچھے آدمی کا کام ہے، بلکہ اگر کوئی اور آدمی ہوتا تو سوچتا کہ لاؤ چاپلوسی کریں، ہر ایک بندہ 100% ہمارا متحد ہو جائے اور ہماری ہی جانب ایک دم کھینچتا ہوا آ جائے۔ نماز کے لیے آپ بلائیں گے تو کچھ لوگ آپ کو گالی دیں گے، دعوت و تبلیغ کی جانب آپ کھینچیں گے تو لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے، لیکن اگر یہ خود غرض ہوتے تو یہ کام نہ کرتے۔ انہوں نے تو یہ بتایا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی،
वो अपने हो गए तो महबूबे परवरदिगार अपनी। मुफ्ती साहब क़िबला ने जो काम किया है इंशाअल्लाह हम पूरे इलाके में ये काम आम करेंगे। और फिर यहीं इसी स्टेज पर एक ऐसा बंदा भी मिल गया, मर्दे मुजाहिद, जिसने काम भी किया है। अब हमें किसी को तलाश करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मस्जिद पर हमले होने वाले हैं और मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, इसलिए हम होशियार रहेंगे। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, हमारी सफों में बैठने वाला अच्छा वो आदमी है जो दूर अंदेश है, हम और आप दूर अंदेश बने। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, दूर अंदेशी के मामले में मेरा उमर सफे अव्वल में है। इसलिए सैयदना उमर इब्ने खत्ताब के ताल्लुक से मुस्तफा ने कहा था, ए उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर तुम नबी होते। मेरे यारों, हम और आप दूर अंदेश बने, हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, हमारी दरसगाहों पर पाबंदियां आयद की जा रही है, हमारी जमातों पर पाबंदी आयद की जा रही है। इसलिए हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है। हम रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अपनी मस्जिद बचाएं और अपने मुसल्ले की हिफाजत, नमाज को अपने सीने से लगाकर करनी है। इंशाअल्लाह ये काम हम करेंगे तो कोई ना तो कुरान को गाली देने वाला होगा, ना तो कोई नमाज को गाली देने वाला होगा, ना तो इमाम की बुराई करने वाला होगा। इसलिए जब इंसान देखेगा कि मुसलमान 5 बार अपने मस्जिद की हाजिरी दे रहा है तो फिर कहेगा कि इसकी मस्जिद की जानिब नजर ना उठाई जाए। इसलिए इंसान जब इस कदर मोहब्बत करता है कि 5 बार अपने तमाम कामों को छोड़कर, तमाम जरूरियात से फारिग होकर सिर्फ अल्लाह की घर की जानिब आ रहा है, इसलिए ये बंदा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि मस्जिद पर हमला हो। ये खामोश, ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए मेरे यारों, इंशाअल्लाह हम अपने मसाजिद की हिफाजत करेंगे, अपने उलमा की इज्जत करेंगे और अपनी खानकाहों की हिफाजत करेंगे। और इसका नाम इस्लाह मुआशरा है। आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि इस्लाह मुआशरा में कौन कौन सी चीज है, बहुत सारी चीजें हैं। इमाम साहब जितनी चीजों को देखेंगे कि आपके अंदर ये वयूब है या सोसाइटी और समाज में ये बातें फैल चुकी है, इमाम साहब की कोशिश होती है कि आप उस गुनाह से बाज आ जाएं। इसलिए आपका जो मुआविन होगा, आपका जो अपना भाई होगा, वो यही कोशिश करता है कि आपको जहन्नम की आग से बचा ले। अगर आपको जहन्नम की आग से कोई बचा सकता है तो आपका रहनुमा बचा सकता है, आपका इमाम बचा सकता है। इसलिए आज सोसाइटी का अगर जायजा लिया जाए, समाज का जायजा लिया जाए तो लुकमे लुकमे पर लोग शराब पीते नजर आ रहे हैं। अगर नौजवानों की फहरिस्त का जायजा लिया जाए तो ज़िना का अड्डा बिल्कुल आम हो चुका है, ज़िनाकारी बिल्कुल आम हो चुकी है। हर नौजवान मोहब्बत की आड़ में हर किसी से ज़िना करता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया है कि ऐ लोगों, अगर कोई ऐसा बंदा ज़िना करता है कि जो बंदा शादीशुदा है तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि उसको बीच चौराहे पर पत्थरों से मारा जाए और इतना मारा जाए कि वो मर जाए। लेकिन अगर शादी नहीं हुई है, अभी वो शादी नहीं किया है, वो बंदा अगर ज़िना करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा मियता जल्दा, यानी ज़ानी और ज़ानिया को 100 कोड़े लगाए जाए। मुसलमानों, आपने कोड़े नहीं देखे हैं, लेकिन आपका ज़हन में अपनी तरफ खींच रहा हूँ। आपने मशीन को चलते हुए देखा होगा, मशीन के पट्टे का आपने जायजा किया होगा। जो मशीन का पट्टा होता है उसी की मानिंद वो कोड़ा होता है। 100 कोड़े जिसको मार दिए जाए वो तो या मौत की जानिब चला जाएगा या तो एम्स हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा। इसलिए एहसास कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अगर कोई इंसान ज़िना करता है तो ज़िना करने की वजह से उस इंसान को अगर शादी नहीं हुई है तो 100 कोड़े मारे जाए। लेकिन ये दुनिया का अजाब है, जहन्नम में क्या मामला होगा उसके साथ। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं उसके साथ फिर ये मामला होगा, जब उसे प्यास लगेगी वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला मुझे पानी पिला दो। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत पानी देगा तो कौन सा पानी देगा? मुफस्सिरीन फरमाते हैं, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि ज़ानिया औरत की शर्मगाह से जो पानी जहन्नम की जानिब जाएगा उसी पानी को ज़ानी को पिलाया जाएगा। जो इंसान ज़िना करता है, बहुत तेजी के साथ बयान करूं, ऐ लोगों, आज तो ज़िना का मामला इस कदर आम है कि कहा नहीं जा सकता। हर जगह देखे कि एक लड़का कान में मोबाइल लगाया हुआ है, एक लड़की कान में मोबाइल लगाई हुई है। हमें ये बात बहुत अच्छी तरह समझ
سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر گھر پر موبائل ہے تو بچی کے ہاتھ میں موبائل ہے کہ نہیں ہے, بچی موبائل استعمال کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. ہمارا معاملہ تو یہ ہے, امام پر بہت سختی سے نظر ڈال دیتے ہیں لیکن اپنی بچیوں پر ہم نظر نہیں ڈالتے. یار امام پر جو نظر ہم اور آپ ڈالتے ہیں وہی نظر اپنی بچیوں پر ڈالیں. تو یہ باہر بیٹھ کر جو بچہ بات کر رہا ہے وہ کس سے بات کر رہا ہے؟ وہ تو بھی کسی بچی سے بات کر رہا ہے. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے یارو. لیکن اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے, آپ نے اپنا شعور بیچا نہیں ہے نوجوانوں, تو آپ یہ گناہ بھی جان لے کہ جب کوئی بندے مومن زنا کرتا ہے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اس کا ایمان نکال لیا جاتا ہے. اگر اسی حالت میں وہ بندہ مر جائے تو پھر ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک بہت بڑے خلیفہ ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو زنا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک شیطان پیدا کرتا ہے. اور شیطان صرف ایک نہیں پیدا کرتا ہے. جب انسان زنا کرتا ہے, زنا کرنے کے بعد جب وہ باتھ روم میں جاتا ہے, نہانے کے لیے پانی جمع کرتا ہے, آپ اندازہ کریں جب انسان نہاتا ہے تو ایک دو بالٹی نہیں نہاتا ہے, بلکہ آج تو معاملہ یہ ہے کہ پانی تو اوپر سے آ رہا ہے, اس نے ٹوٹی کھول لی ہے اور پانی کے قطرات نکل رہے ہیں, وہ نہا رہا ہے, اچھی طرح نہا رہا ہے. لیکن اللہ اکبر, صوفیاء کرام فرماتے ہیں جب بندہ زنا کرنے کے بعد نہانا شروع کرتا ہے تو ہر قطرے سے اللہ تبارک و تعالی ایک شیطان پیدا کرتا ہے. وہ شیطان پوری زندگی گناہ کرتا ہے. آپ بتائیں شیطان پوری زندگی گناہ کرے گا لیکن گناہ کو اکجا کر کے کل قیامت کے دن زانی کے سر پر ڈال دیا جائے گا. او زنا کرنے والے بھائی جو سنے, آپ نے صرف 2-4 منٹ جو تلذذ حاصل کیا ہے, آپ نے جو مزہ حاصل کیا ہے وہ صرف 2-4 منٹ کا مزہ ہے, لیکن شیطان پوری زندگی صرف گناہ کرتا رہے گا اور اس کے بعد آپ کو اوپر اس گناہ کو ڈال دیا جائے گا. اس لیے بتائیں اگر انسان ایک بار زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے, لیکن جس کے نام پر شیطان پیدا ہوں گے, شیاطین گناہ کریں گے, وہ قتل و غارت کریں گے, وہ تمام لوگوں کو گمراہ کریں گے, ان کا معاملہ کس کے سر رکھا جائے گا. اس لیے آج ہوش کے ناخن لیں نوجوانوں سے ہم کہیں گے, اے نوجوان, ابھی بھی غفلت کی نیند میں اگر تو پڑا ہے تو آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب زانی کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو زانی کا منہ قبلہ سے ہٹ جاتا ہے. یاد رکھیں پوری زندگی ہم قبلہ کی طرف اپنا منہ کر کر نماز پڑھتے ہیں, لیکن جب قبر میں لٹایا جائے تو قبلہ سے منہ پھر جائے. کیا ہم اس بات کو گوارا کر سکتے ہیں؟ کوئی بندہ گوارا نہیں کر سکتا. جب اس چیز کو ہم گوارا نہیں کر سکتے تو ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ زنا نہیں کریں گے, ہم کسی کے ساتھ بدفعلی نہیں کریں گے. یہ تو بدفعلی جو کرتا ہے اس کا معاملہ ہے, لیکن مسلمانوں آپ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نعمتوں کو آپ کی جھولیوں میں ڈال دیا ہے. آج اگر بندہ صبر کرتا ہے تو پھر کچھ دن کے بعد اسی نعمتوں کو جو آج چوراہوں پر نہ جانے کوٹھریوں میں آج تلاش کر رہا ہے, چھپ چھپ کر تلاش کر رہا ہے, کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے, کہیں کوئی سن تو نہیں رہا ہے, اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بستر پر ڈال دے گا. اس کے بعد آپ کے لیے معاملہ کیا ہوگا؟ ادھر زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو شیاطین پیدا کیے جاتے ہیں, لیکن صوفیاء کرام فرماتے ہیں انسان جب اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے, اپنی بیوی سے قربت کرتا ہے اور قربت کے بعد جب غسل کرتا ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر, صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب غسل کرے گا تو ہر قطرے سے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرے گا, جو فرشتہ پوری زندگی عبادت و ریاضت کرے گا. فرشتے کی زندگی 2-4 سال نہیں ہے, 200-400 سال نہیں ہے, فرشتے کی زندگی قیامت تک ہے. یعنی فرشتہ قیامت تک عبادت و ریاضت کرے گا, پھر ساری نیکیوں کو یکجا کیا جائے گا اور اس اپنی بیوی کے ساتھ قربت کرنے والے پر رکھ دیا جائے گا. اب مسلمانوں آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے قطرات سے, آپ کے غسل کے قطرات سے شیطان پیدا ہو یا آپ کے غسل کے قطرات سے کوئی فرشتہ پیدا ہو. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. نعرے تکبیر, نعرے
واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے نوجوانوں، آج جوانی ہے، جوانی میں آج آپ نے تو سب کچھ بھلا دیا، آپ نے سب کچھ بھلا دیا کہ آپ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا گیا ہے، آپ کو آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا گیا ہے۔ آج ہم نے زنا کے اڈوں کو فروغ دیا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ ہماری سوسائٹی میں جہاں یہ برائی بہت عام ہے، وہی ہماری سوسائٹی میں بیئر بھی بہت عام ہے، ہماری سوسائٹی میں بیئر بھی بہت عام ہے، اور نوجوان بیئر اس لیے پی رہا ہے کہ اسے قوت حاصل ہو جائے، اسے طاقت مل جائے۔ لیکن علماء بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد آپ علماء سے پوچھیں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک یہ شراب، یہ جوئے، یہ تمام چیزیں شیطانی کام میں سے ہیں۔ فاجتنبوه لعلکم تفلحون، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، قوت چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، اگر اپنے آپ کو اچھی طرح بنانا چاہتے ہو، قرآن کہتا ہے اسے چھوڑ دو۔ قرآن جسے کہ چھوڑنے کا حکم دے، انسان دماغ میں یہ بات پیدا کرے کہ اس کے پی لینے سے ہمیں قوت حاصل ہو جائے گی۔ قرآن کے خلاف کسی انسان کا دماغ نہیں چلنے والا۔ اس لیے شراب کی ممانعت اس لیے آئی تھی کہ صحابہ شراب پی کر کہیں کمزور نہ ہو جائے، اس لیے صحابہ کو جنگیں کرنی ہے، صحابہ کو اسلام کو پوری کائنات میں پھیلانا ہے، اس لیے شراب کی ممانعت ہوئی تھی۔ اور آج ہم نے بیئر نام بدل دیا ہے۔ مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ ہماری امت کے لوگ شراب کے نام بدل دیں گے۔ آج شراب کا نام بسکی رکھ دیا گیا ہے، آج شراب کا نام بیئر رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں شراب سے بچو، اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ انسان جب شراب پی لے گا تو سامنے بیٹھا کون ہے نہیں جانے گا، انسان جب شراب پی لے گا تو بڑا بھائی کون ہے چھوٹا بھائی کون ہے کچھ نہیں جانے گا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں انسان جو شراب پیتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ دنیا میں ذلت و رسوائی تو یہ ہے کہ کہیں گٹر میں پڑا ہے، کہیں خود کا بیٹا مار رہا ہے، کہیں خود اپنی بیوی پیٹ رہی ہے، یہ دنیا کی ذلت ہے، کوئی سوسائٹی اور سماج میں بیٹھنے نہیں دے رہا ہے۔ اور آخرت میں یہ ہے کہ آخرت میں وہ جب اٹھایا جائے گا تو خنزیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا، خنزیر کی طرح بنا کر اٹھایا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، صوفیاء کرام علامہ ذابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الکبائر میں لکھتے ہیں ایک شخص تھا جس سے چند لوگ ملاقات کرنے کے لیے گئے، ایک شخص تھا جس سے چند لوگ ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ وہ لوگ گئے تو اس نے کہا کہ ہمارا ایک ساتھی ہے اس سے ہم ملاقات کرا دیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے چلیے۔ جب ساتھی کے پاس گئے تو ساتھی زارو قطار رو رہا تھا۔ بزرگ نے کہا یہ بتائیں کہ بھائی کا انتقال کافی دن پہلے ہو چکا ہے لیکن ابھی تک یہ زارو قطار تم رو رہے ہو، آخر معاملہ کیا ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ میں بھائی کی قبر پر حاضری کے لیے حاضر ہوا تھا، قبر پر حاضری کے لیے حاضر ہوا تھا، اندر سے آواز آ رہی تھی مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ علامہ ذابی فرماتے ہیں وہ نوجوان بیان کرتا ہے کہ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اپنے بھائی کی قبر کو شک کیا، اندر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اسے عذاب دے رہے ہیں، اور اس کا چہرہ میں نے دیکھا کہ وہ سور کی طرح ہے، چہرہ خنزیر کی طرح ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بھائی کا یہ معاملہ ہوا صرف شراب پینے کی وجہ سے۔ علامہ ذابی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قبر کھودنے والے کے حالات کو بیان کیا اپنی کتاب میں۔ آپ نے لکھا کہ ایک قبر کھودنے والے سے کسی نے سوال کیا تو پوری زندگی قبر کھودتا رہا، پوری زندگی تو قبر کھودتا رہا لیکن تو نے قبر میں کچھ عجیب بھی معاملہ دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے 2 بار دیکھا ہے۔ ایک بار تو یہ ہوا کہ میں قبر کھودنے کے لیے گیا تو میں اس وقت قبر چوری میں گھستا تھا تو کفن کی چوری کر رہا تھا،
کفن کی چوری کر رہا تھا، میں نے ایک قبر سے تختے کو ہٹایا، لکڑی کو ہٹا کر دیکھا تو ایک شخص ہے جس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور عذاب کے فرشتے اسے عذاب دے رہے ہیں۔ میں باہر نکلا، بھاگنے کی کوشش کی، آواز آتی ہے پوچھ تو لے کہ یہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے، پوچھ تو لے کہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے بیان کیا کہ میں نے تپتے ہوئے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ آخر یہ عذاب کس لیے ہو رہا ہے، تو کہا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ میں بیمار رہتا تھا، میرے ایک پڑوسی نے کہا کہ تو شراب سال میں ایک بار پی لیا کر، تجھے نجات مل جائے گی، یعنی تیری بیماری دور ہو جائے گی۔ میں نے صرف بیماری کے دور کرنے کی وجہ سے، یعنی میں نے شراب صرف علاج کے لیے پیا تھا اور سال بھر میں ایک بار پیتا تھا، اس لیے میرا چہرہ ایک دم خنزیر کی طرح ہو گیا ہے، مجھے عذاب کے فرشتے عذاب دے رہے ہیں۔ نوجوان سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ جو بندہ صرف علاج کے طور پر شراب پیے اس کا چہرہ خنزیر کی طرح، لیکن جو بندہ عادی طور پر شراب پیتا ہے فقہائے کرام فرماتے ہیں وہ مشرکین کی طرح ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اس کا معاملہ وہ ہوگا جو مشرکوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے یارو، عادی طور پر جو بندہ شراب پیتا ہے وہ مشرکین کی طرح ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم شراب جیسی نحوست سے بچیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر شراب کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے اگر تم فلاح چاہتے ہو شراب سے دور ہو جاؤ، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو شراب سے دور ہو جاؤ، اور انسان جب شراب سے دور ہو جائے گا تو سوسائٹی میں اس کی عزت ہوگی اور وہ مرنے کے بعد حشر میں بھی اس کی عزت ہوگی۔ اور یہاں جو لوگ شراب پیتے ہیں دنیا کی زندگی بھی ذلت و رسوائی والی زندگی ہے، اور کل معاملہ تو یہ ہوگا کہ وہاں بھی اس کی زندگی ذلت و رسوائی والی ہوگی۔ حضرت عمر نے پوچھا تھا ایک بزرگ سے کہ تو نے جو قبر کھودی ہے، قبر کھودتے کھودتے تو نے کبھی کوئی عجیب معاملہ دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا تھا ایک معاملہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک بار میں 3 قبر کو کھودنے کے بعد گرمی محسوس کیا اور پھر آیا میں درخت کے پاس بیٹھ گیا، میں بیٹھا ہی تھا، میں نے دیکھا ایک سواری ہے اس پر کچھ لوگ، ایک سواری ہے اس پر 2 لوگ سوار ہیں، وہ آ کر قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ 12 میل لمبی اور 12 میل چوڑی۔ دوسری قبر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں حد نظر وسیع ہے۔ اس کے بعد تیسری قبر کے پاس جاتے ہیں، اس کے بعد انگلیوں سے نشان بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی قبر کا معاملہ یہ ہے۔ اس بات کو علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے۔ اللہ اکبر، بزرگ نے بیان کیا یہ بتاؤ ان تینوں قبر میں کس کو لٹایا گیا ہے، ان تینوں قبروں میں کس کو ڈالا گیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ بیان کرتے ہیں کہ تینوں قبر میں ڈالا کس کس کو گیا ہے آپ یاد رکھیں۔ ایک جنازہ اچانک لایا گیا جس جنازے میں لوگوں کی تعداد تو اس طرح تھی کہ پتہ چل رہا تھا کسی ولی کا جنازہ ہے، لیکن جب جنازہ قریب آیا تو میں نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک امیر خاتون کا جنازہ ہے، امیر خاتون کا جنازہ ہے جو کبھی زکوٰۃ نہیں دیتی تھی، کبھی زکوٰۃ نہیں دیتی تھی اور نہ ہی کبھی نماز پڑھتی تھی۔ کہا کہ ٹھیک ہے ان تینوں قبروں میں کس قبر میں لٹانا چاہتے ہو؟ تو کہا میں اس قبر میں لٹانا چاہتا ہوں، یعنی وہ قبر جس کے تعلق سے اس نے بتایا تھا کہ اس قبر کے اندر جو فاصلہ ہے وہ صرف 2 انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے، اس قبر کی طرف اشارہ کیا، اس خاتون کو اس قبر میں ڈال دیا گیا۔ پھر دوسرا جنازہ لایا گیا جس میں چند ہی لوگ ہیں، پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا کہ یہ فلاں کا جنازہ ہے، بہت غریب شخص تھا لیکن وقت متعینہ پر نماز پڑھ لیتا تھا، یہ اس بندے کا جنازہ ہے۔ کہا کس قبر میں رکھنا چاہتے ہو؟ کہا اس قبر میں رکھنا چاہتے ہیں جس قبر کے تعلق سے کہا گیا تھا کہ یہ قبر 12 میل لمبی ہے اور 12 میل چوڑی ہے، اس قبر میں اس کو لٹا دیا گیا۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا، پوچھا گیا یہ کس کا جنازہ ہے؟ جنازے میں صرف 4 ہی بندے ہیں، چاروں کاندھا دیے ہوئے ہیں، قریب لایا گیا، پوچھا گیا یہ کس کا جنازہ ہے؟ بتایا گیا ایک مسافر کا جنازہ ہے، لیکن میں نے دیکھا وضع اور قطع سے یہ معلوم ہو رہا تھا اس کی پیشانی میں سجدے کی چمک ہے،
یعنی یہ بندہ نماز پڑھنے والا بندہ ہے، اس لیے ہم لوگوں نے فیصلہ کیا یہ مسلمان ہے، اس کی تجہیز و تکفین ہونی چاہیے، اس لیے ہم لوگوں نے چندہ کیا ہے، کفن کا پیسہ اکٹھا کیا ہے، اور ہم لوگ آپ کے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قبر کو بھی ہم اسی طرح دے رہے ہیں، ہم کوئی پیسہ نہیں لینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کس قبر میں لٹایا گیا؟ اس قبر میں جس کے تعلق سے آنے والے نے کہا تھا کہ جہاں تک نظر جائے اس کی قبر وسیع ہے۔ مسلمانوں، آپ نے کیا سمجھا کہ انسان کی قبریں تین طرح ہوتی ہے؟ یا تو انسان کی قبر اتنی سخت ہے کہ دونوں انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے، یا تو اتنی وسیع ہے کہ 12 میل لمبی ہے اور 12 میل چوڑی ہے، یا تو اتنا فاصلہ ہو، یا تو پھر یہ معاملہ ہے کہ جہاں تک نظر جائے قبر وسیع ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ اپنی قبر کو کس طرح تیار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر بالکل لمبی اور چوڑی ہو تو وقت متعینہ پر نماز پڑھنا ہوگا، آپ کو شراب پینے سے باز آنا ہوگا، آپ کو زنا سے دور بھاگنا ہوگا۔ لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ قبر مل جائے کہ یہ 12 میل لمبی ہو اور شراب بھی پی رہے ہیں، تو پھر یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو اس قبر میں لٹایا جائے گا جس کا معاملہ یہ ہے کہ دیکھتے ہوئے تو نظر آ رہا ہے کہ اس میں کچھ لمبائی اور چوڑائی ہے، لیکن یقین جانے یہ قبر نہیں ہے۔ قبر تو وہ ہے جو تین طرح میں نے بیان کیا ہے۔ اب آپ کے اعمال پر منحصر ہے کہ آپ کے اعمال کس قبر کے لائق ہے۔ آپ کے اعمال اگر پہلی قبر کے لائق ہے تو آپ پہلی قبر میں ڈالے جائیں گے، اگر دوسری قبر کے لائق ہے تو آپ دوسری قبر میں ڈالے جائیں گے، اگر تیسری قبر کے لائق ہے تو تیسری قبر میں ڈالے جائیں گے۔ اس لیے آپ اصلاح معاشرہ کانفرنس سے یہ بات لے کر جائیں کہ آپ صبح فجر کی نماز بھی ادا کریں گے، اس کے بعد جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، آپ لڑکیوں کے ساتھ معاملہ نہیں رکھیں گے، آپ کسی کے ساتھ زنا نہیں کریں گے۔ جو بوڑھے لوگ ہیں وہ بھی اس بات پر غور کریں، وہ اپنی آنکھوں کا زنا کرتے ہیں، وہ بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اللہ اکبر جب بستیوں سے لڑکیاں گزرتی ہیں تو ان کی نظریں لڑکیوں پر پڑتی ہے۔ امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ یہ زنا ایک قرض ہے جو انسان لیتا ہے اسے دینا بھی پڑتا ہے۔ یعنی آج کسی بہن پر اگر آپ نظر ڈالتے ہیں، کسی کی بیٹی پر آپ نظر ڈالتے ہیں تو کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا کیا جائے گا۔ امام محمد غزالی فرماتے ہیں جب کل تیری لڑکیاں بالغ ہوگی تو پھر تیری لڑکیوں کو دیکھنے والا پیدا ہوگا، تیری بچیاں بالغ ہوگی تو تیری بچیوں کو دیکھنے والا پیدا ہو جائے گا۔ اگر اپنی بچیوں کو بے حیائی سے بچانا چاہتے ہیں تو دوسروں کی بچیوں پر نظر نہ اٹھائیں اور توبہ کر لیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو انسان تائب ہوتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ انقلاب اس طرح نہیں آتا ہے بلکہ ہم نے ایسا بھی انقلاب دیکھا ہے کہ مصطفیٰ کا زانو ہے اور توبہ کرنے والے بندے کا سر بھی ہے۔ آپ نے ثعلبہ کا واقعہ سنا ہوگا، ایک تو وہ ثعلبہ ہے جو عمر ابن خطاب کے زمانے میں گمراہ ہو کر مرا ہے، منافق تھا، اس ثعلبہ کا واقعہ سنا ہے۔ لیکن میں اس ثعلبہ کا واقعہ سناؤں جس ثعلبہ کو مصطفیٰ کا خازن کہا جاتا تھا، جس ثعلبہ کو مصطفیٰ کا عاشق کہا جاتا تھا۔ ثعلبہ وہ تھے کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ثعلبہ کو اگر کہیں بھیجنا ہوتا کہ وہاں جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لو تو ثعلبہ کو بھیجتے۔ وہ ثعلبہ ایک بار مصطفیٰ نے بھیجا کہ ثعلبہ تم فجر کی نماز پڑھو اور جلدی جاؤ، لیکن ظہر کی نماز میری ابتدا میں ادا کرنا۔ ثعلبہ گئے، وہاں سے کام کر کر آ رہے تھے۔ میرے بھائی، جو جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، قرآن کریم کی تمام آیتوں کو پھنگال کر دیکھے، ہر گناہ کے بعد اللہ نے الا من تابا، یا اللہ نے کسی طرح سے یہ الفاظ استعمال کیا ہے کہ بندہ جب توبہ کر لیتا ہے تو بندہ پاک ہو جاتا ہے، بندے کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہر گناہ کے بعد یہ ضرور مل جائے گا کہ بندہ جب گناہ کرے گا تو گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ مصطفیٰ خود فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ تک نہیں کیا ہے۔ حضرت ثعلبہ بارگاہ رسالت سے گئے، کام کرنے کے بعد آ رہے ہیں، راستے میں دیکھا حمام میں ایک عورت نہا رہی ہے۔ آپ کی نظر حمام پر پڑی لیکن بے اختیاری نظر پڑی تھی، وہ بوڑھوں والی نظر نہیں، وہ لڑکوں اور جوانوں والی نظر نہیں ہے کہ ہوٹلوں پر بیٹھ کر نظر دوڑاتے رہے۔ اچانک نظر پڑ گئی، ثعلبہ نے اپنی
अपनी नजर नीचे कर ली। मुस्तफा की बारगाह में जाने के लिए सालबा निकले थे, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, जब इंसान के दिल में खौफ खुदा अंगड़ाई लेता है तो फिर मामला ये है कि वो इंसान फिर रसूलुल्लाह के पास नहीं जा रहा है, बल्कि वो पहाड़ की जानिब चला जा रहा है। दिल में गुमान करता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आयत नाजिल हो गई है कि मुस्तफा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हमें मुनाफिक लिख दिया गया हो, इसलिए कि मुझसे एक गुनाह हो गया है। हजरत सालबा मुस्तफा करीम के पास नहीं जाते हैं, बल्कि सालबा पहाड़ी की जानिब जा रहे हैं। पहाड़ी की जानिब चले गए, ज़ोहर का वक्त हो गया, मुस्तफा परेशान है, सालबा नहीं आए हैं। अल्लाह ऊपर कई दिन गुजर गए। हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब को, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ तमाम जिल्ले सहाबा को, यानी तकरीबन किसी ने 12 और किसी ने 7 का जिक्र किया है कि भेजा मुस्तफा ने मेरे सालबा का पता लगाओ। सालबा को मैंने भेजा था, फला काम के लिए सालबा गया था, लेकिन अभी आया नहीं है। आखिर मामला क्या है? उमर इब्न खत्ताब निकले कि कोई सालबा को जानता है कि नहीं जानता है। पहाड़ी के पास पहुंचे, कुछ लोगों ने बताया एक बंदा है जो यहाँ ज़ारो कतार आज कई दिनों से रो रहा है। जब अपनी पेशानी जमीन पर रखता है तो पेशानी पर अल्लाह अकबर रोने की वजह से पेशानी गड्ढे में चली जाती है, यानी जमीन नरम होती है और उसकी पेशानी जमीन पे धंस जाती है। इस कदर वो बंदा रो रहा है। अल्लाह अकबर सैयदना उमर इब्न खत्ताब पहुंचे, सालबा सजदे में है, सालबा की सर पर हाथ हजरत उमर इब्न खत्ताब ने रखा। सालबा कहते हैं उमर अब मुझे छोड़ दो, मैं गुमराह हो चुका हूँ, उमर मुझे छोड़ दो। मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने क्या इसलिए भेजा है कि मेरा नाम मुनाफिकीन में लिख दिया गया है। हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने देखा, कहा कि हजरत सालबा रो रहे हैं। उमर इब्न खत्ताब ने रोना शुरू किया, कहा सालबा ऐसा इसी कोई बात नहीं है, मुस्तफा अलैहिस्सलाम के पास चलिए तो सही, मुस्तफा ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अल्लाह अकबर गुनाह भी हुए हैं तो वो इस तरह की बेअख्तियारी में वो गुनाह भी नहीं है। तमाम फुक़हा फरमाते हैं इंसान की जब पहली नजर कहीं पड़ती है तो फिर उस पर गुनाह नहीं लिखा जाता है, इसलिए कि वो नजर बेअख्तियारी होती है। अल्लाह अकबर हजरत सालबा कहते हैं इसलिए कि कई दिन से खाना नहीं खाए हैं, बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल लागर है। उमर इब्न खत्ताब ने आपको पकड़ा, मुस्तफा की बारगाह में ले गए। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास सालबा को बैठने की इस्तिताअत नहीं है, लेकिन सालबा को लिटा दिया जाता है। मुस्तफा करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। सालबा की के चेहरे को मुस्तफा देखते हैं, मुस्तफा के चेहरे को सालबा देख रहे हैं, यानी मुहिम महबूब में दोनों में चेहरों को देख रहा है, एक दूसरे के चेहरों को देख रहा है, यानी अल्लाह के हबीब हजरत सालबा को देखते हैं। सालबा कहते हैं या रसूल अल्लाह क्या आपकी तरफ कोई वही नाजिल हुई है? मुझे ये कह दिया गया है कि सालबा मुनाफिक है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते मेरे सालबा ऐसा हुआ क्या है? कहा या रसूल अल्लाह मैं आ रहा था, मैंने देखा हम्माम में एक औरत गुस्ल कर रही है, लेकिन या रसूल अल्लाह जो नजर थी वो बेअख्तियारी थी। मैंने सोचा कि मैं गुमराह हो चुका हूँ, मेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं कि मैं आपके पास पहुंचूं, मैं कौन सा चेहरा लेकर आप तक पहुंचूं। या रसूल अल्लाह क्या मेरे लिए माफी है? सालबा रो रहे हैं। मुस्तफा ने सालबा के सर को पकड़ा, अपने जानू पर रख लिया। मुस्तफा ने सालबा के सर को पकड़ा और जानू पर रख लिया। सालबा कहते हैं या रसूल अल्लाह अंदर से ये महसूस हो रहा है कि कोई कांटा चुभे रहा है। अल्लाह के हबीब इस तरह महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर से कोई कुछ निकाल रहा है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं सालबा तेरा वक्त करीब आ रहा है। अल्लाह अकबर मुअर्रिखीन ने लिखा है कि सालबा का मामला फिर ये हुआ, मुस्तफा अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस जानू पर सालबा के मुक़द्दस सर है, लेकिन सालबा की रूह कब से उनसरी से परवाज कर जाती है। इंसान जब ताइब होता है तो ताइब होने के बाद वो इनकलाब आता है कि उसका सर होता है, मुस्तफा के जानू होते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी अब्दुर्रहमान खान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत सालबा हालांकि सहाबी थे, हजरत सालबा सहाबी थे और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमारे तमाम सहाबा ये सिक़ा और आदिल है, सिक़ा और आदिल है। अल्लाह के ठीक
حضرت ثعلبہ صحابی ہے نا، صحابی کے تعلق سے مصطفیٰ کا فرمان اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ یہ ستاروں کی طرح ہے، ان میں کسی ایک کی اقتداء کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ یہ لفظ اقتداء ہی سے بات بالکل واضح ہے کہ کسی صحابی سے گناہ نہیں ہو سکتا، وہ محفوظ عن الخطا ہے، معصوم تو نہیں ہے لیکن محفوظ عن الخطا ہے۔ لیکن اسی روئے زمین پر کچھ ایسے شمع نیازی، تبررائی، رافضی، شیعہ پیدا ہو گئے جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کیا۔ فقیر نے کتابی لکھی ہے شمع نیازیہ کے عقائد و نظریات اور ان کا رد بلیغ۔ ایک کتاب جب منظر عام پر آئی تو اب نہ پوچھئے، کوئی مارنے کی دھمکی، کوئی کچھ تو کوئی کچھ، اور بحمد تعالی ان کے سینے پر ایک جلسے کا انعقاد قاری صاحب نے کیا اور اس کے بعد ان کے سینے پر مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم لہرایا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں اور تمام آیتوں اور تمام حدیثوں کے مصداق اسی طرح ہیں جس طرح سے حضرت صدیق اکبر، عمر بن خطاب اور مولائے کائنات۔ اس لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی پر کوئی انسان اگر سب و شتم کرتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے تو یاد رکھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی شان تو یہ ہے، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، معاویہ کو مہدی بنا دے اور معاویہ کے ذریعے لوگوں کی ہدایت پہنچا، معاویہ کے ذریعے لوگوں کی ہدایت فرما۔ اللہ کے حبیب نے جسے ہادی کہا ہو، مصطفیٰ نے جسے مہدی کہا ہو، بتائے اسے منافق اور گمراہ کہنا جائز ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی شان تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا تھا کہ یہ بتائے عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ تم عمر بن عبدالعزیز کی بات کرتے ہو، اللہ کی عزت کی قسم امیر معاویہ کی شان تو یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری سے ان کے ٹاپوں سے جو گرد و غبار اٹھے ہیں اور وہ کسی کے چہرے پر پڑے ہیں، عمر بن عبدالعزیز اس سے بھی افضل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ اور تمام صحابہ کو لوگ گالی دیتے ہیں، اس لیے میرے یارو اگر صحابہ پر کوئی گالی دے رہا ہے، صحابہ پر کوئی بھوک رہا ہے تو آپ اسے اپنا نہ سمجھیے گا، اس لیے وہ اپنے نہیں ہیں، اپنے تو وہی ہے جو مسلک کے معاملے میں بالکل پکے ہیں، مسلک کے معاملے میں بالکل متسلب ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر جو قائم ہیں وہی اپنے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اپنا نہیں ہے۔ یہ مسلک کوئی نیا مسلک نہیں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ ہی کے مسلک کا نام، اس کے ٹائٹل کا نام مسلک اعلیٰ حضرت، اور اس مسلک کی حقانیت کا اعلان اعلیٰ حضرت کی پیدائش سے 270 سال پہلے کیا جا چکا ہے۔ کتاب کا نام شہنشاہ کاٹھیا واڑ حضرت سید صالح سراجی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہیں، ان کا واقعہ اس میں تحریر ہے۔ یہ بزرگ گجرات کی سرزمین پر، یہ اعلیٰ حضرت کی پیدائش سے 270 سال پہلے طلبہ کو حدیث پڑھا رہے تھے، طلبہ کو حدیث پڑھا رہے تھے۔ حدیث پڑھاتے پڑھاتے آپ کے چہرے کا جغرافیہ بدل گیا۔ آج بہت اعتراض ہوتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے نا، پڑھاتے پڑھاتے چہرے کا جغرافیہ بدل گیا۔ طلبہ نے دیکھا کہ حضور ابھی حدیث کا درس دے رہے تھے لیکن اچانک چہرے کا جغرافیہ بالکل بدل چکا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ لیکن تھوڑی دیر کے بعد طلبہ نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ حضور زبان پاک سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ طلبہ اور زیادہ پریشان کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے چہرے کا جغرافیہ بدل گیا، بالکل غصے کے آثار رونما تھے، لیکن اس کے بعد پھر آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، آخر معاملہ کیا ہے؟ طلبہ نے پوچھا حضور اگر آپ اجازت دے تو کچھ عرض کروں۔ تھوڑی دیر پہلے کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار رونما ہو گئے، لیکن اس کی تھوڑی ہی دیر بعد معاملہ یہ ہوا کہ آپ زبان پاک سے کہہ رہے تھے سبحان اللہ، الحمدللہ،
ماشاءاللہ آخر معاملہ کیا ہے؟ تو سید صالح سراج قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے عزیز طلبہ معاملہ یہ ہے جب میں علم غیب کے موضوع پر حدیثوں کا انبار لگا رہا تھا تو اللہ کی جانب سے مجھے بتایا گیا ابھی روئے زمین پر وہ فتنہ پیدا نہیں ہوا ہے جو اعلیٰ حضرت عظیم، ابھی وہ فتنہ پیدا نہیں ہوا ہے جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا منکر ہوگا، ان قریب وہ فتنہ پیدا ہونے والا ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو چہرے کا جغرافیہ بدل گیا، حزن و ملال کے آثار رونما ہو گئے کہ ایسے بھی لوگ پیدا ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھیں گے اور رسول اللہ کے علم غیب کا انکار بھی کریں گے۔ جب میں نے اتنا سنا تو چہرے کا جغرافیہ بدل گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد بتایا گیا کہ روئے زمین پر جب یہ فتنہ پیدا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو گمراہ نہیں چھوڑے گا بلکہ ان کی حفاظت کے لیے ایک مرد مجاہد کو پیدا کرے گا۔ اے میرے عزیز طلبہ، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ پیدا کہاں ہوں گے اور ان کا نام کیا ہوگا تو یاد رکھو جب انسان یہاں پیدا ہونے کے بعد رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کرے گا، رسول اللہ کے علم غیب کا منکر ہوگا، اللہ رب العزت روئے زمین پر ایک زمین ہے، روئے زمین پر ایک حصہ ہے جس کو بریلی کہتے ہیں، وہاں ایک امام کو پیدا کرے گا جس کا نام احمد رضا ہوگا، اور احمد رضا ان باطل عقائد کی تابوت پر ایک آخری کیل نصب کر دیں گے جو کبھی اٹھ نہیں سکتا ہے۔ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی آگے آئیں گے۔ آج یہی تو ہوا ہے کہ تمام فتنوں کا رد میرے امام نے تنے طرح کیا ہے۔ اس لیے میرے یارو آپ کسی کے بہکاوے میں نہ آنا کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کا نام یہی امام احمد رضا کے مسلک کا نام ہے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک آخری بات، اور امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ صرف نام ہی سے نہیں مشہور ہیں، اللہ نے آپ کو تفقہ فی الدین کی لا زوال نعمت عطا کی تھی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کو تفقہ فی الدین کی لازوال نعمت عطا فرمائی تھی، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے تفقہ فی الدین کی صلاحیت کا صدقہ عطا فرمایا تھا۔ جس طرح امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کو اللہ نے ممتاز کیا ہے، صرف ایسے نہیں بلکہ آپ کا جو معاملہ تھا، آپ کو جو تفقہ فی الدین کی صلاحیت عطا کی گئی تھی، وہ میرے امام اعظم ابو حنیفہ کا صدقہ تھا۔ جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ تفقہ فی الدین میں ممتاز تھے، اسی طرح اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہم الرحمہ اپنے زمانے سے 100-150 سال پہلے اور اب تک ممتاز ہیں، انشاءاللہ قیامت تک ممتاز رہیں گے۔ اور تفقہ فی الدین کی صلاحیت کی مثال کوئی ایک موضوع نہیں ہے، لیکن ایک جھلک بتا دوں کہ علامہ علاء الدین حسکفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے در مختار کے اندر ترک جماعت کے اسباب لکھے، انسان کس وجہ سے جماعت ترک کر سکتا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں لکھا کہ مسافر پر جماعت واجب ہے کہ نہیں ہے۔ علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب رد المختار لکھا، یعنی در مختار پر حاشیہ لگایا، تو آپ نے اپنی طرف سے اس بات کا اضافہ کیا کہ محض سفر یہ کوئی عذر نہیں ہے، مسافر پر جماعت واجب ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جب اس کتاب پر حاشیہ لکھا تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں تو علماء کے درمیان بہت اختلاف ہے،
علامہ علاؤالدین حسکفی نے کچھ کہا نہیں ہے. علامہ شامی کہتے ہیں کہ مسافر پر جماعت واجب ہے. علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح بخاری جلد ثانی کے اندر لکھتے ہیں کہ مسافر پر جماعت واجب نہیں ہے. فقہ حنفی کے دو عالم ہیں, دو فقیہ ہیں, ایک کہہ رہے ہیں کہ ایک پر جماعت واجب ہے اور ایک کہہ رہے ہیں کہ نہیں جماعت واجب نہیں ہے. مسافر پر جماعت واجب ہونے کے تعلق سے فقہا کے دو اقوال ہیں. امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کے پاس چند لوگ آئے, کہا حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے, آپ فرماتے ہیں آپ نے سمجھا نہیں. ایک فقیہ کے قول کو حالت فرار پر محمول کیا جائے اور ایک فقیہ کے قول کو حالت فرار پر محمول کیا جائے. حالت قرار پر جس کو محمول کیا جائے گا اس پر جماعت واجب ہے, اور جس کو حالت فرار پر محمول کیا جائے گا اس پر جماعت واجب نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جب مسافر دوڑ رہا ہے تو مسافر پر جماعت واجب نہیں ہے, لیکن مسافر کسی جگہ اگر ٹھہر گیا ہے تو مسافر پر جماعت واجب ہے. علامہ علاؤالدین حسکفی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ القرآن احب من اللہ ما فی السماوات والارض. اللہ کے نزدیک زمین و آسمان میں قرآن سب سے زیادہ محبوب ہے. اس کے بعد ایک اختلاف ہوا کہ قرآن افضل ہے یا رسول پاک افضل ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے علامہ شامی کی کتاب پر جب حاشیہ لکھا تو علامہ شامی نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ مسئلہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. الاحبت الوقف, میں کچھ نہیں کہتا, میں تو خاموشی اختیار کرتا ہوں. لیکن اللہ اکبر, امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کو اللہ نے جو تفقہ فی الدین کی صلاحیت عطا کی تھی, میرے امام کہتے ہیں مسئلہ بالکل واضح ہے, اللہ کی جانب سے بالکل واضح ہے. اللہ اکبر, اگر اس سے مراد وہ قرآن لیا جائے جو قرآن اللہ کے حضور حاضر ہے, یعنی لوح محفوظ پر جو قرآن ہے وہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کا کلام یہ اللہ کی صفت ہے, اور اللہ کی صفت کے مقابلے میں انسان نہیں آ سکتا ہے. رسول اکرم اس سے افضل نہیں ہے. لیکن مراد اگر لیا جائے یہ قرآن, جو قرآن ہم پڑھتے ہیں تو یہ قرآن یہ مجموعہ ہے روشنائی اور کاغذ کا, یعنی یہ مخلوق میں سے ہے, اور تمام مخلوق میں اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو افضل و اعلیٰ بنایا ہے. اس لیے اگر یہ قرآن مراد لیا جائے تو رسول پاک افضل ہے. میرے امام کو صرف اس لیے نہیں یاد کیا جاتا ہے کہ آپ بریلی کے پٹھان تھے, بلکہ اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ عالم اسلام میں وہ بڑے عاشق تھے, عالم اسلام میں وہ بڑے عالم تھے. اس لیے میرے امام کی زندگی شریعت مصطفی پر گزری ہے, رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزری ہے. انسان جب رسول اللہ کی محبت اپنے دل میں بسا لیتا ہے تو وہ پھر چھوٹا قد کے اعتبار سے ہو سکتا ہے, لیکن مراتب کے اعتبار سے چھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے انسان اگر عشق رسالت کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارے گا تو پھر وہ کامیاب ہوگا, اگرچہ وہ کسی بھی ذات کا ہو, اگرچہ بھی وہ کیسا انسان ہو. اس لیے میرے بھائیوں, آپ اصلاح معاشرہ کانفرنس میں اگر بیٹھے ہیں تو یہاں سے اگر لے جا رہے ہیں تو ذات پات کی فیلنگ کو ختم کرتے ہوئے جائیے. یہاں سے جا رہے ہیں تو اپنے اندر نماز کی روشنی لے کر جائیے. یہاں سے اگر جا ہی رہے ہیں تو یہ عہد کر کے جائیے کہ ہم ایک دوسرے پر کوئی فخر نہیں کریں گے, ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دیں گے. اس لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو کسی بندے کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھ کو تکلیف دیتا ہے. من عزا مسلمان فقط عزانی ومن عزانی فقط عزا اللہ. جو کسی بندے کو تکلیف دیتا ہے وہ محمد کو تکلیف دیتا ہے, اور جو محمد کو تکلیف دیتا ہے وہ خدا کو تکلیف دیتا ہے. اب اللہ کو انسان اگر تکلیف دے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا, بلکہ اللہ کو تکلیف دینے والا جہنم میں جائے گا. اس لیے ہم اور آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ تحریک جس تحریک کی بنیاد ڈالی گئی ہے اس تحریک کو فروغ دینے میں ہم مفتی صاحب کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں اور آپ کو اس تحریک پر تیزی کے ساتھ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. ہمارے علماء ہمارے ائمہ جو تشریف فرما ہے ان سے بھی ہم کہیں گے, عریضہ پیش کریں گے کہ یہ بھی اپنی مساجد میں
نمازیوں کی تعداد کو بڑھانے کی کوشش کرے، ہر انسان ایک ایک کو پکڑ کر کہے کہ آپ نماز پڑھیں، سمجھائیں، ایک بار دو بار تین بار، انشاءاللہ وہ سمجھ ہی جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا رسول اللہ، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔